باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ القاریعۃ والقاریہ، اور کڑک دل کو ہلا دینے والی، اور یہ کڑک کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ادراک ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ یہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ قیامت کا ذکر ہے، بہت سختی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن شریف میں اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کئی بار اللہ تعالیٰ نے، کئی بار کہ قیامت جو ہے وہ ایک سخت کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہیں لکھا نا، واضح کھلا کھلا نہیں لکھا، ان کا تو ہم نے بڑا زور شور سے عقیدے بنا لیے۔ مثلاً بے شمار کام ہے، اب میں مثلاً کیا بتاؤں، بے شمار کام ہے جن کا قرآن شریف میں کھلے عام واضح طور پہ ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چلو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب وہ ہم مرزائیوں سے ملے نا اور ڈھیر ان سے گپ شپ لگی اور ڈھیر ان کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑا، تو وہ بڑی شد و من سے کہتے ہیں قرآن شریف میں ذکر ہے مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانی کا، کہ وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ والے تو آئیں گے نہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو یہ نئے والے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کا قرآن شریف میں یہ آیتیں ہیں جن میں ذکر ہے۔ میں اسی لیے پھر ان سے ملا، میں نے کہا جی قرآن شریف میں اس کا کہاں ذکر ہے اور آپ بتائیں۔ تو انہوں نے 5 7 10 آیتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ یہ تو آپ مطلب ٹویسٹ کر کے نکالے ہیں، ٹویسٹ کر کے، کھلے عام نہیں لکھا ہوا، واضح۔ اگر ایک نبی کے آنے کی بات ہو نا جس نے ریولوشن لے کر آنا ہے اور حتمی آخری فیصلہ کرنا ہے، آخری فیصلہ، تو اس کا بہت موٹا موٹا بڑا بڑا کہیں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ قرآن شریف بھرا پڑا ہوتا، قرآن شریف بھرا پڑا ہوتا، اٹل حقیقت کی بات ہوتی نا۔ پیراؤں میں، اشاروں کنایوں میں یہ بات نہیں ہونی تھی، کھل کے بات ہونی تھی، کھل کے بڑی وضاحت کے ساتھ، اس میں کوئی تشبیہ نہ دی جاتی، محکمات میں سے آیت ہوتی ہے کھلی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور جب ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو اگر احادیث کی روح سے کچھ نکالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ کرتے رہیں۔ بنیادی طور پہ قرآن شریف کے اوپر آپ یہ مت ڈالیں کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی نے مبعوث ہونا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا، ایسی بات۔ تو اس کو میں نے وہ کتابچہ سے لکھا ہے، وہ آپ لوگوں نے پتہ پڑھا ہے، پڑھا، وہ میں آپ کو کسی کو نکال کے دوں گا، آپ ایک ایک جلد رکھ لیں اپنے پاس، اس کو آپ ذرا پڑھیے گا، اب سمجھ آئے گا آپ کو کہ کیا لکھا تھا اس وقت۔ وہ اسی لیے لکھ دیا تھا کہ یہ بڑے چور کے پتر ہیں، برات بدماش، اور اپنے عقیدے قرآن شریف سے نکالنے والی بہت بڑی تعداد ہے لوگ، نہ صرف مرزائی بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بہت ہیں۔ وہ تو ہیں ہی چلو غیر مذہب، مسلمانوں میں بھی ایسے عقیدے بہت ہیں۔ پیروں فقیروں کو ماننے والوں نے کئی آیتیں قرآن شریف کی نکال رکھی ہیں جس میں پیری مریدی کو ذرا تھوڑی سی ٹیک مل جائے، تھوڑی سی بوسٹ۔ تبلیغی جماعت والے تو انہوں نے وہاں سے بوسٹ لینے کے لیے وہاں سے اپنا عقیدہ نکال رکھا ہے۔ اہل حدیثوں نے اپنے بوسٹ کے لیے قرآن شریف کی کچھ آیت، بنیادی طور پہ واضح ہے جو لکھا ہو نا، بس اس کو مان لیں، آپ ختم کریں۔ اپنی مرضی کا مطلب ٹویسٹ کر کے، زبانوں کو پھیر پھیر کے، ترجمے تفسیریں نکال کے، قریدنے پھرنے کا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جن چیزوں کا واضح ذکر ہے نا قرآن شریف، وہ بہت بہت سختی سے مان لینی چاہیے۔ اور قیامت اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بہت واضح، بہت کھلا، بہت سختی کا ذکر ہے کہ یہ ایک سخت دن ہے، اس کو لائٹ مت لینا، اس میں کوئی رعایت، کوئی کمی، کوئی ایسا ریلیکس ٹائم نہیں ہے۔ یہ انتہائی سخت ہوگا جو چیخیں نکال دے گا تمہاری، بہت مشکل وقت۔ تو اس کو بالکل ریلیکس نہیں لینا چاہیے کسی بھی عقیدے کا آدمی۔ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اگر صورتیں نازل ہوں قیامت کے بارے میں، پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کھڑکھڑانے والی،
ہلا دینے والی، دہلا دینے والی، اتھل پتھل کر دینے والی، پہاڑوں کو اڑا کر پھینک دینے والی، دھنکی ہوئی اون کی طرح پہاڑوں کا اڑا دینے والی. تو یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوگی کہ انسان کہے بالکل کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، گالی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نامہ اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ اس دن عیش و عشرت کی زندگی دیکھیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے، کہ یہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے. بالکل کھلا، بالکل واضح، کسی تفسیر میں نہیں پڑھنا چاہیے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے پڑھیں. علماء کرام نے لکھی ہے تفسیر اور بہت ساری لکھی ہیں اور بڑے سیانے تھے، بڑا احترام ہے جی ان کا، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ جب بھی کسی کی تفسیر پڑھیں گے، کسی بھی عالم دین کی پڑھیں گے، کسی بھی سیکٹ کی، چاہے آپ احمد رضا بریلوی کے پڑھیں گے، چاہے آپ پیر کرم شاہ صاحب کی پڑھیں گے، چاہے آپ اشرف علی تھانوی کی پڑھیں گے، چاہے قاسم نانوتوی کی پڑھیں گے، چاہے احمد کی پڑھیں گے، چاہے پکتل کی پڑھیں گے، آپ ان کے اسکول آف تھاٹ سے مروب ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہ غالب آ جائے گا آپ پہ، وہ عقیدہ غالب آ جائے گا جو ان کا تھا. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ جس اسکول آف تھاٹ کو پڑھیں گے زیادہ، وہ آپ پہ امکان غالب ہے، وہ آپ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں ایک حد تک. چلو 100% نہیں، کچھ لوگ تو 100% سے بھی آگے امپریس ہو جاتے ہیں نا، لیکن آپ ایک حد تک اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. ایون آپ دیوان غالب اگر پڑھیں، ایک شاعر ہو نا، ایک شاعر دیوان غالب اگر وہ کثرت سے پڑھتا ہے بار بار، تو اس کی شاعری میں غالب کا امکان غالب آ جائے گا، غالب اس پر غالب آ جائے گا، امپریس ہو جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد منش پیدا کیا ہے، آپ کو ایک اپنا دماغ دیا ہے ذاتی. باپ کا دماغ الگ، بیٹے کا دماغ الگ دیا ہے، بیوی کا دماغ الگ، بیٹی کا دماغ الگ. ان کے ذہن ہے، ان کو آپس میں نکلنے دیں، ان کو کھلنے دیں، اپنے آپ کو ایکسپلور ہونے دیں، مت ڈریں، مت ایکسپیرینس کرنے سے گھبرائیں. آپ نے دیکھا ہے وہ باہر ملکوں میں بونجی جمپنگ کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. پل پہ کھڑے ہو کے جمپ مار دیں نیچے کے، جناب 300 فٹ گہرائی میں، 3000 فٹ گہرائی میں 1 کلومیٹر نیچے جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے کبھی رسک لیا ہی نہیں. آپ سمپل ہی ایوب پارک چھوٹے سے میں چلے جائیں، وہ جھولا جو پٹھا سیدھا ہوگا، آپ کہیں گے ہائے ہائے مینوں بڑا ڈر لگا. آپ اس کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے. اتنا معمولی، اتنا چھوٹا سا رسک لینے کی بھی شروع دن سے عادت نہیں ہے. رسک میں ڈالیں، خود کو امتحان میں جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا. اب پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جو سوئمنگ جانتے ہیں؟ مشکل سے 10% بھی نہیں ہوں گے. 10% ہوں گے جو دیہاتی ہیں، چلو وہ ندیوں میں نہاتے رہتے ہیں، وہ پراپر تیراک نہیں ہے لیکن وہ نہروں میں نہا لیتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ تیراک وہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم پانی سے ہمیشہ ڈرنے والی قوم ہے، پانی کول نہ جائیں. ہم سوئمنگ کی طرف جاتے نہیں. باہر ملکوں میں انہوں نے رسک لیا اور جناب علی پانی کی طرف گئے اور انہوں نے پانی. مسلمانوں کو تو ہمیشہ باڑھ پہ پتہ ہے آپ کو پانی سے ہی پڑی ہے. یہ مسلمانوں کی فوجیں جا کے رکتی تھیں ہمیشہ بحری بیڑے کے پاس ہی، جہاں کے سمندر آگے کے ایسے زمین ختم ہوگی، آگے نہیں جانا. یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ کو ماردڑی سے پڑی کہ یہ عیسائی جو تھے ان کے پاس بحری بیڑے تھے، یہ وہاں سے مارتے تھے آپ کو. مسلمانوں نے بعد میں بنایا، طارق بن زیاد کے دور کو کہیں وہ سمجھ لیں آپ. اس سے پہلے ان کو سمندر سے ڈر لگتا تھا بھائیوں، سمندر میں نہیں اترتے. رسک نہیں لیتے نا. جب آپ رسک نہیں لیتے اور آپ آگے نہیں بڑھتے تو آپ سیکھنے کے عمل سے گزرتے نہیں. نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ غلط تھوڑی کریں گے. آپ غلط تو کرنا نہیں چاہتے نا. وہی بات کہ آپ احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر کے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حرم شریف کے اندر ہیں، آپ شرک تو نہیں کر رہے. کیا آپ شرک کر رہے ہیں؟ وہاں جو صورتیں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ ادھر ہاتھ لگا دیا یہ شرک ہے. تو بھائی جان حرم میں شرک کرنے کون آتا ہے یار؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے شرک کرنے کیوں آئیں گے؟ آتے تو ہم ہندوستان چلے جاتے شرک کرنے. وہاں کالی پیلی ماتائیں ڈھیر ساری لگی، وہاں کر لیتے. آپ حرم کی حدود میں لوگوں کو انگیج کیوں کر رہے ہیں کہ جی یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے؟
اور تو شرک کی ہماری جو نیت نہیں ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، لبیک اللہم لبیک ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے بھائی ہم شرک کریں گے؟ کرنا نہیں چاہتے، جب کرنا نہیں چاہتے تو کون کرا دے گا ہم سے؟ آپ کو اندر سے کون مشرک کر دے گا جب آپ ہونا نہیں چاہتے؟ تو بہرحال نہیں ہوتا، بہرحال باتیں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ گزارش بات اتنی ہے کہ انسان کو قرآن شریف میں جو چیزیں لکھی ہیں بس اس کو بہت ہی اہم، بہت ہی اعلیٰ عرفہ مان لینا چاہیے، باقی جو سیکنڈری چیزیں اس کو بے شک چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حاویہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ان کے لیے ہے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ تو آپ تفسیر پڑھیں، بڑے ادب کے ساتھ پڑھیں، لیکن بہت تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بس سمجھ آ گئی ہے بات آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تمہیں مال و متاع جمع کرنے کی تمنا نے، ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ انسان کو یہ عارضہ، یہ پچھلی محفل میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان کو جو اول آخر عارضہ ہے ہمیشہ سے جب سے اس نے شعور پکڑا ہے، پیسہ اور مال اور ملکیت کا بہت، ملکیت ہی اس کی جو سوچ ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور مال و متاع اور مال املاک وہ بڑھتا رہتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی اول سے آخر تک جتنا سبق گیا ہے قرآن شریف میں اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گا، آپ کو ایک ہی بات کامن ملے گی کہ مال اور متاع کے چکر میں مت پڑنا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا فراڈ ہے جس سے تم بچ سکتے نہیں، بہت مشکل راستہ ہے، لیکن تمہیں بچنا اس سے ہے۔ بار بار اس کی رغبت ٹوسٹ کر کے، گھوم پھر کے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اچھا برا، آخر تم تک پہنچ جائے گی، اور تم نے اس کے ہر بار سے بچنا ہے، مال اور متاع کی غرض سے۔ بہت چار چفیرے لوگ تمہارے لگے رہیں گے، اچھے برے دوست دشمن سارے، جو تمہیں مال متاع کی طرف، روپے پیسے کی طرف لگائے رکھیں گے کہ اس کو کماؤ اور یہ بہت ضروری کام ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ تمہیں بچنا اسی سے ہے، تمہارا امتحان یہی ہے کہ آخر تم نے قبروں میں جا پہنچنا ہے۔ کلا سوف تعلمون، تم جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، بے شک تم اپنی ساری کوششوں کا نتیجہ جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے ہو، اگر یقینی طور پر جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ علم الیقین، لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ، ثم لترونها عین الیقین، اب تمہیں یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا ان جملہ نعمتوں کے بارے میں جو تمہارے استعمال میں رہی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لگژریز کو، یوٹیلیٹیز کو، ایکسیسریز کو کم کیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی کم کیا ہے کہ آپ استعمال کی چیزیں، نعمتیں، اس کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ اور ایون پانی کا آپ نے پڑھا کہ آپ غسل کتنے تھوڑے پانی سے آپ غسل کر لیتے ہیں، کہ اس کا بھی ایکسیس یوز نہیں۔ پانی ایک بڑی قیمتی چیز ہے، ظاہر ہے، صاف پیور واٹر بڑی قیمتی چیز ہے، تو اس کا استعمال بھی ایک ایکسیس استعمال نہ ہو۔ لوگوں کو یہ ترغیب ہوگی کہ اسے طریقے سے استعمال کرو۔ آپ بہت کم پانی کے ساتھ غسل فرماتے، بہت تھوڑے پانی کے ساتھ، صحیح احادیث کے مطابق۔ ابھی ہمارے یہاں تو وہ شاور کھول کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر تو پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، 2 بالٹیاں تو ایسے ہی نکال دیتے ہیں۔ اور پھر ٹھنڈے گرم کا پانی کا مسئلہ ہو تو گیزر پہلے وہ آن کا وہ ہوتا ہے، پہلے وہ کھول دے، ابھی ٹھنڈا آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں گرم آئے گا تو پھر مکسر آن کرے، وہ پانی پھر جائے۔ تو یہ انسان کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ بچوں کو بھی یہی ہے نا، بالٹیاں کھول کے کھڑے ہیں اور وہ پانی ضائع، انہیں چیزیں ضائع کرنے کی شروع سے عادت ہو جاتی ہے، ان کے وجود میں ضائع کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جبلت آ جاتی ہے کہ ہم چیزوں کو ضائع کریں۔ وہ بھر کے پلیٹیں دے دیتے ہیں نا آپ شادیوں میں، وہ بچہ کھا نہیں سکتا ہے، وہ آدھا بچا کے پھینک رہا ہے، پھر آپ نے بھی 4-6 بوٹیاں ڈال لی ہیں جو آپ کھا نہیں سکتے، پھر آپ نے آدھا کھایا، وہ لالچ پھر اس میں کہ میں وہ بھی کھا لوں، یہ نہ ہو کہ جی شادی کا فنکشن ختم ہو جائے۔ بھوکے نسل، بھوکا دماغ، گھٹیا دماغ گرا ہوا، وہی مرغی ہوتی ہے جو ساری زندگی کھائی ہوتی ہے، وہی پلاؤ زردے ہمیشہ کھائے ہوتے ہیں،
لیکن شادیوں میں پتہ نہیں کیوں مفت کا سمجھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ شروع سے ہی استعمال کو، ایکسیس استعمال کو نا عادت بنی ہوتی ہے، ضائع کرنے کی عادت بنی، چوری ہوتی ہے دماغ میں، اور مفت کا مال تو پھر ویسے ہی. شروع دن سے جب آپ کنٹرول کر لیں کہ جی آپ کو مال متاع کی ہرس نہیں رکھنی، یہ بار بار پکڑے گی، بار بار، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، یا آپ کو رکنا ہے اس سے، تو آپ یہ حرکتیں نہیں کریں گے میراثیوں والی، فراڈیوں دماغ اور ڈرامے بازوں والی نہیں کریں گے، ہوش میں آ جائیں گے، سویلائز ہو جائیں گے. اور آپ کے اوپر رزق نازل ہوگا. کس پہ رزق؟ پچھلی محفل میں ہم نے بات کی نا، کون ایسا آپ نے دیکھا کہ اس پہ رزق نازل نہیں ہو رہا؟ کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتا سکتے کہ اس کو رزق نہیں مل رہا؟ اتنے سخت حالات ہیں، ابھی رو رہی ہے ساری دنیا، پوری دنیا رو رہی ہے، مہنگا ہو گیا. بھائی یہ بتائیں آپ پہ رزق نازل ہو رہا ہے یا نہیں؟ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں بڑا غرق ہوا ہے نا، مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا، ہر چیز کی قیمت ایسے دنوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے ہر دن. اس کے باوجود آپ پہ نعمتیں آ رہی ہیں یا نہیں؟ پھل فروٹ مہنگا ہے لیکن آپ کھاتے ہیں یا نہیں؟ میٹھا کتنا کھاتے ہیں؟ کتنی مہنگی ہو گئی چینی؟ کتنا رو رہے ہیں چینی مہنگی ہو گئی؟ کتنا ہم نے پہلے سے زیادہ کھانا شروع کر دیا یا نہیں؟ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں پہلے اتنا میٹھا نہیں کھاتا، میں اب بہت زیادہ میٹھا کھانے لگا. کل بھی مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حلوے کھائے جا رہے ہیں، میٹھا ہی میٹھا، چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور گھی تیل مہنگا ہو رہا ہے تو پکوڑے زیادہ تلے جا رہے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ انکم کیا ہے؟ زیرو. کیا ہے آج کل؟ نوکری کوئی نہیں، آج کل کام کوئی نہیں، آج کل آمدن کوئی نہیں، فلانا کام کیا تھا نقصان ہو گیا. پیسے بنیادی طور پہ انکم نظر نہیں آ رہی کہ جی کہیں سے آتے ہیں، لیکن جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور ضرورت پوری ہو رہی ہے، کچن بھرا پڑا ہے، کھا رہے. ہر چھوٹا بڑا بھکمنگا بھکاری تو زیادہ کھا رہا ہے، اس کو ہر کوئی دے رہا ہے، تو رزق نازل ہو رہا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے. پچھلی محفل میں بھی ہم نے بات کی نا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اتنا وافر نازل ہونے والا ہے نا، رزق اور مال اتنا وافر کہ آپ جناب علی پریشان ہو جائیں گے. منو سلوا کی جو آخری حد ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے وہ نازل کرنے والا ہے. یا آپ تیار ہو جائے، یا تو آپ کی زندگی میں ہو جائے گا، یا آئندہ ہماری اولاد میں یہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بالکل اپنے ذہن کی سوچ بتا رہا ہوں. 20 سال، 22 سال، 25 سال میکسیمم اتنا ٹائم آپ دیکھیں گے، اور پھر اس قدر مال متاع نازل ہونے والا ہے، اس قدر رزق، اتنا پیسہ، دولت، لگزری، اتنی سمارٹ گاڑیاں اتنے آسانی سے میسر ہوں گی نا کہ آپ کو رجا دیا جائے گا فل. اس کے باوجود آپ بے چین ہوں گے، کھا کر بے چین، سو کر بے چین، آرام کر کے تنگ آ جائیں گے. آرام ہی آرام ہوگا، مال ہی مال ہوگا، کام کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سیف انویسٹمنٹ کے نام سے آ رہے ہیں نا آج کل بے شمار کمپنیاں، سیف انویسٹمنٹ کریں جی. کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے جی، بس نیٹ ورک یوز کرنا ہے آپ نے، وہ اتار چڑھاؤ، پیسہ ہی پیسہ ہے. یہ قریب ہونے والا ہے. تمام ہی مال متاع کی ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، ختم نہیں ہوگی. اس سے جو بچ گیا سو نکل جائے گا، آگے نہیں بچے گا تباہی ہے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. جس کے پاس مال کی افراد ہے وہ سمجھ لے تباہی کی طرف نزدیک ہے، قریب جا رہا ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا، ایک آدمی ابھی اگر اس کے بعد اس وقت 10 کروڑ روپیہ ہو، 10-20-50 کروڑ پاکستان میں بیٹھا، 50 کروڑ روپیہ، کیا کرے گا وہ؟ اس کے ذہن میں کیا بات آئے؟ بھائی یار میں عمرہ کر رہا ہوں، جا کے سوچ رہا ہوں جمعے کو چلا جاتا ہوں، جمعے کی رات کو واپس آ جاتا ہوں، جمعہ پڑھا ہوا آج، عمرہ بھی ہو جائے گا، جمعے کی نماز بھی ذرا حرم میں ادا کرو. نیک مذہبی آدمی اگر ایسا ہو، اور اگر رنگین آدمی ہے تو کہے گا وہ یار وہ فلانے بندے سے ملنا ہے، وہ جرمنی جانا ہے یار، تھوڑی دیر ذرا ٹکٹ کروا دو. وہیں ہوگا کچھ نہیں، صرف ٹائم کلنگ کے لیے اور پیسہ ضائع کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں شروع کر دے گا. تو مکان بنا چکا ہوگا ڈھیر بڑا، محل جتنا، ٹوائلٹ تک میں وہ نواز شریف کی طرح وہ جناب علی سونے کی وہ پانی پھروا دے، پھر بھی وہ دماغ کی بدماشی ختم نہیں ہوگی. مال اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. لمٹ ہے ہی نہیں، اینڈ ہوگا ہی نہیں، ختم ہوگا نہیں. چور تو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا چور ہی ہوتا ہے. وہ آگے یہ تھوڑی کہ چوری سے آج توبہ کر لے. چور کے ہاتھ کاٹنے کی حکم پتہ ہے کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ باز نہیں آئے گا. یہ ایک لت ایسی ہے نا، ہیکٹک ہوتا ہے آدمی، یہ اپنا ہیکٹک ہے، ہیپچول ہوتا ہے، ہیکٹک کہہ رہا ہوں، ہیپچول.
وہ عادت ختم نہیں ہوتی، جیسے کہ بدکاری کی عادت ختم نہیں ہوتی نا. زنا کا جو کیس ہے نا مرد عورت کا، اس میں 60-70-100 کروڑوں کی ہوا ہے، بات سمجھ رہا. لیکن جو لواطت ہے نا اس کے اندر مرد سے اگر شادی عورت سے بدکاری کا عمل ہے، اس میں مار دینے کا حکم ہے، جان سے، رجم کا، پتھروں سے. اسلام قرآن شریف میں نہیں لکھا، لیکن جو رواج ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایسے ہی ہے. اس وجہ سے کہ یہ باز نہیں آئے گا، اس کی لت ختم نہیں ہوگی. تو بہرحال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی قوم لوط پہ آسمان سے. جو تعزیر آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے. تو انسانوں نے، لوگوں نے آگے اس کا شاید اسی سے رواج نکالا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھر آسمان سے برسائے ہے جی، سنگواری کی. اسی وجہ سے کہ یہ قوم فرما بردار ہونے والی، توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یہ توبہ کر سکتے ہی نہیں، اس لمٹ سے نکل گئے. یہ عیب ہی ایسا ہے کہ آپ یہ چھوڑیں گے. چوری کی بھی عادت پڑ گئی ہے، تو جب تک آپ کا ہاتھ نہ کاٹ جائے آپ کا ہاتھ رکے گا نہیں چوری کر. اور جس کی چوری آپ کر رہے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تب کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی اس نے میری چوری کی، یہ میری چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے، تو اس کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے، کتنا غصہ چڑھے گا، کس قدر وہ فرسٹریٹڈ فیل کرے گا آپ کی وجہ سے. اور آپ جہاں جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ چیزیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، بھائی ذرا اپنی چیزیں سمیٹ دو. اکثر ہوتے ہیں نا فیملی میں ایک آدھا ایسا کیڑا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی گھر آئے نا وہ آدھا بھائی جان چیزیں سنبھال، یہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر لے کے بھاگ جائے گا. کلپٹومینیا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی بکواس، یہ اس لیے ہاتھ ہی کاٹ دینے کا حکم. تو بہرحال میں تو نہیں کہہ رہا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، میں تو آپ کو رواج بتا رہا ہوں جیسا ہے. قرآن شریف میں بھی ایسے ہی کچھ لوگوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ چور کا ہاتھ کاٹیں. ایسے ہی تعزیر کا بتانا میرا کام تھوڑی ہے، میرا کام تو آپ کو قرآن شریف پڑھ کے بتا دینا. تعزیر تو جانے ہے جی سزا دینے والا ہمارا کیا کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے بجز ان خوش نصیبوں کو جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید. جب تک انسان اس بات کو سمجھ نہیں لے گا، اس کے دین مذہب کا چلنے کا فائدہ ہی وہ اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. زمانہ جو ہے نا، زمانہ، وقت، ٹائم، سانس کا آنا جانا، ہوا کا چلنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، ستاروں کا گردش میں ہونا، سورج یا چاند کا ہونا، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا موت میں ہونا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، اچھا کرنا، برا کرنا، نیکی کرنا، بدی کرنا، ہر یہ آپ ایک سرکل کے اندر، ایک احاطے کے اندر اس کو جیسے آپ کسی برتن کو ایسے کچھ ڈال دینا اس میں لیکوڈ، اور اس کو ایسے ایسے شیک کریں، بس آپ اس طرح کریں. اور جس چیز میں بند ہے وہ ہے اللہ، وہ اللہ کی ذات. آپ اللہ میں ہی جیتے ہیں، اسی میں بیتتے ہیں. آپ اللہ کو ہی بتا رہے ہیں، آپ اس سے باہر کچھ نہیں. اگر بات نہیں سمجھ آئے گی، کچھ زمانے میں سمجھ آنا ہی نہیں، مخمصہ سوال جواب ختم ہوں گے ہی نہیں اور بودے جواب نکلے گے. اصل چیز یہی ہے کہ آپ ایک گلوب کے اندر قید کر دیے گئے، ایک ایسے گلوب کے اندر بند ہیں، محفوظ کر دیے گئے یا قید کر دیے گئے، جیسی آپ کی سوچ. کیا اس سرکل کے اندر ہی بیتتے ہیں، اسی میں آپ ریوائیو کرتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، جو کرتے ہیں وہ اس گلوب کے اندر ہے، اس سرکل سے باہر نہیں. اور وہ سرکل جس نے احاطہ کر رکھا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی زمانہ ہے، وہی اثر ہے، وہی وقت ہے، وہی سانس ہے، وہی روح کا آنا جانا ہے، وہی آپ کی سوچ ہے، وہی آپ کا ہاتھ کا اٹھانا ہے، ہاتھ کا نیچے گرانا ہے، وہی ہے. اس کی ذات سے باہر کچھ اول آخر ہوئی. نہیں سمجھ آئے گی بات، آپ بس سر پٹکتے رہیں گے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ بس نمازیں پڑھتے رہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو بات سمجھنی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بالکل جس احاطے میں ہوں وہ اللہ کی عین ذات ہے.
اندر باہر اول آخر ظاہر باطن اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ امکان نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنی روح نکال لیتا ہے، جب چاہتا ہے روح داخل کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے سانس بحال کرتا ہے، جب چاہتا ہے سانس روک دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ آپ کو سیدھا نہیں کرے گا. آپ نے یہ عقیدہ سیکھ لیا، ساری کتاب ساری بات سمجھ آ جائے گی. انسان نقصان میں ہے کہ اس قسم ہے اس زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے. وہ اس بات کو، اس اہمیت کو جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا نقصان ہی کرتا ہے. ہاں جو نیک عمل کرتا رہے گا، جو خیر کی طرف جائے گا، وہ اپنی روح کی بالیدگی کرے گا، وہ روح کو پروان دے گا، اس کی روح میں تربیت تازگی، اس کو وہ پروان ملتا رہے گا اور اس بات کو سمجھتا جائے گا. حق کی بات کرے گا، صبر کی بات کرے گا. حق کی بات نہیں کرے گا تو پھر کس کی ناحق کی بات کرے؟ ناحق کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں نا. جیسے آج کل وہ یہ چور اکٹھے ہو رہے ہیں نا، بے غیرت کے بچے، یہ فضل الرحمان ہو گیا اور زرداری اور نواز شریف اور وہ کون تو چور، 4-5 چور بدماش جماعت ہیں. یہ سارے چور ہیں، بدماش، پروون فیکٹ ہے، میں کیا ساری دنیا جانتی. یہ چور کے بچے اکٹھے ہو کر چور ہیں جی ناحق کی بات کریں گے، اور جب ناحق کی بات کریں گے تو پھر اپنا مال سمیٹنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی ابھی حکومت بنا لیں، چلو آپ دیکھ لیجیے گا، پھر زرداری نواز شریف کو کتا کہہ رہا ہوگا، ہے جی شہباز شریف بلاول کا گردن پکڑ لے گا، وہ مولوی تو سب کو ہی پکڑے گا، اور وہ جناب وہ فضلو وہ تو ہے ہی چور بدماش زمانے کا، بدماش ترین آدمی. وہ سارے بدماشی ایک دوسرے کے کتے کی طرح لڑیں گے. آپ اس لیے کہ یہ ناحق کی بات کریں گے، ناحق بات کریں گے نا. سیلفش لوگ ہیں، بدماش، چور، لٹیرے، سب تو سارے زمانے کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ فراڈی ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان فراڈی ہے، بھائی جان مہربانی کرو تو آ جاؤ سارے. فراڈ کے بغیر پیٹ نہیں بھر رہا چوروں کا. وہ سارے چور مل کے دعا کر رہے ہیں یہ فراڈی واپس آئے. بات کریں گے جب ناحق کی تو آپ دیکھ لیں گے. اگر حق کی بات کریں گے تو پھر تو آپ کوئی لگژری لے نہیں سکتے نا. پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کہاں سے آئے. آج سے 60 سال 50 سال پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ زرداری کا باپ، وہ خود کہتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹکٹ بلیک کرنے والا ہے، ہاکو بلیک کیا، دو بیمبینو سینما والا. یہ ملین ٹریلینرز کیسے ہو گیا، بلینئرز کیسے ہو گیا، جبکہ یہ 10 سال تو نواز شریف نے اس کو بند رکھا ہے جیل میں. وہ بھائی جان 10 سال جو جیل میں بند رہے، وہ ملین ٹریلینر کیسے ہو جاتا ہے. وہ تو اس کا جو ہوتا ہے وہ مقدموں میں لگ کے فارغ ہوتا ہے، ٹریکٹر بھی بک جاتا ہے، زمینیں بک جاتی ہیں. مقدمے ہم نے تو ایسے دیکھے، آپ نے دیکھے. خدا نخواستہ کوئی پھنسے نا عدالتوں کچہریوں میں، وہ اس کا سارا گھر بار، وہ بچے یتیموں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیوی گھر پہ کسی کے نا برتن مانج رہی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سا راس آ گیا ان کو جیل کی زندگی. ارب کھرب پتی ہو گئے، کھرب در کھرب پتی ہو گئے. کمال ہے. وہ نواز شریف صاحب کو کک مار کے وہ مشرف نے نکالا تو بچوں سے دودھ کی بوتلیں بھی چھین لی. ہو یاد ہے نا آپ کو؟ یہ روتے روتے گئے وہ ببلو موٹے موٹے ہے، وہ دودھ پیتے تھے، اس وقت پتہ نہیں کیا مریم نواز دودھ پی رہی تھی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی. وہ فیڈر لے لیے جناب فوج نے اور یہ نکل گئے، دفان ہو گئے خبیث کے بچے. سعودیہ میں مہاجر بن کے ایگزائل میں بیٹھ گئے جا کر، اور اربوں خربوں ڈالر مل گئے وہاں. پتہ نہیں کیڑی لاٹری اتنے نکلی انہوں نے. یار وہ تم وہاں کاروبار کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے یار؟ اتنا تو اربوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جو ایگزائل میں بیٹھ کے آپ نے کما لیا. یار عجیب کمال. تو یہ حق کی بات ہے کہ ناحق کی بات ہے؟ یہ سارے ناحق اور چور ہے، بدماش، الو کے پٹھے. کوئی بندہ خیر یار عقل کی بات ہے. کیسے ہم بھی ساری زندگی سارے کاموں میں بکریاں بھی پال لی، بھیڑیں بھی پال لی، زمینداری بھی کر لی، فصل بھی کر لی، بھینسیں بھی پال کے دیکھ لیا، مرغیاں بھی پال کے دیکھ لیا، کاروبار اور سارے دیکھ لیے، شہد بھی بیچ کے دیکھ لیا. ہمیں تو کروڑوں اربوں ڈالر کہیں نہیں ملے. یا ملے؟ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے ایسا جس نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، ویلے بیٹھے ہوئے آپ کے گھر والے؟ وہ آپ کو کروڑوں ڈالر کیوں نہیں مل گئے بھائی؟ آپ 40-50 سال سے کام کر رہے ہیں، پیو دادے سے کام ہو رہا ہے، محنت مزدوری. کروڑوں ڈالر ہم نے کیوں نہیں کما لیے؟ کیا چکر ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون سی کدھر سنگی ہے؟ اس لیے ہم بے غیرت نہیں ہیں. بس اتنا فرق اتنا پڑا کہ ہم نے بے شرمی نہیں کی، دوسروں کا حق انے وانی لوٹا. بس صرف یہ ہوا. عقل میں تو آنکھیں بھی 2 ہماری ہیں، کان بھی ہمارے بھی 2 ہیں، ہاتھ ہیں. کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں تھا.
ان کے کوئی 4 ہاتھ تو نہیں ہے کجروں کے یہ جو مال کھا رہے ہیں، لیکن چونکہ ناحق اور حق میں سے فرق ختم کر، تو اس لیے بہرحال وہ بات الگ ہو جاتی ہے. حق کی بات کریں گے تو بھائی جان پھر تو وہ چٹائی رہ جائے گی، پھر رہ جائے گی تہہ بند، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ہے جی، ذرا سی کھجور اور ایک چارپائی، بس پھر وہ رہ جائے گا. پھر صحابہ کرام کی طرح اعتراض ہوگا، ایک چادر سب کو ملتی ہے، آپ کا بدن تو ڈھانپا نہیں جا سکتا ایک چادر سے، دوسری کہاں سے آئی؟ پھر آپ جواب دیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق کہیں گے کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا گھر میں، میری تو آمدنی اتنی ہے نہیں. خلیفہ وقت امیر المومنین حضور پاک کے بعد 2 IC سیکنڈ ان کمانڈ، وہ اپنی بیگم سے یہ پوچھیں گے کہ یہ میٹھا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ خلیفہ مومنین امیر المومنین بیگم کہیں گے کہ جی آپ تو لاتے ہیں اس سے آمدن سے کچھ بچ گیا تھا، کئی دن سے میں نے روکا جوڑا ہے تو میں نے اس کو کچھ میٹھا بنایا. آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. آپ نے اپنا وظیفہ آدھا کرا دیا. تو پھر وہ کہاں سے ملین اینڈ ٹریلین ڈالرز کٹھے ہوں گے، کہاں وہ زرداری کے فارمی گھوڑے آئیں گے، کہاں سے نواز شریف کی آف شور کمپنی آئیں گی؟ نہیں آ سکتی. پھر فضلو کی وہ 2D گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ کمال آپ نے وہ گاڑیاں دیکھی؟ مسجد کا مولوی تو میں نے بیچارہ جمعرات کی روٹیاں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کس قسم کا مولوی ہے کہ اربوں خربوں روپے اس کے ساتھ جیب میں آئیں گے؟ مولانا ڈیزل ہو گیا، وہ ڈیزل کا سارا ٹھیکہ، یہ پرانی بات ہے. مشرف کے دور میں اس کو ٹھیکہ مل گیا تھا ڈیزل کا. وہ عزیزی نے نا مخبری کی تھی کہ قریب ایک مذہبی شخصیت کو ڈیزل کا ٹھیکہ دیا جانے والا ہے جس سے کروڑوں اربوں پتی ہو جائیں گے وہ، اور وہ وہی ہوا. کمال ہو گیا، وہ دنوں میں گڈی چڑھ گئی. بیچارہ ہمارا مولوی تو ابھی تک وہی کہتا ہے کہ جی وہ روٹی ہے مسجد کا، اس کو تو روٹی نہیں مل رہی، بھوکا بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں. یہ پتہ نہیں کہاں سے کمال کیا ہے، وہ کون سی گدڑ سنگھی جناب پہ غیرتی کی نکالی. تو بہرحال آپ حق کی بات کریں گے تو بھائی جان پھر وہ مشکل ہے، تو آپ کو روٹی بھی نہیں ملے گی. تو صبر کی بات ہی کریں گے، حق کی بات کریں گے، بے صبری تھوڑی آئے گی. تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پھر وہی صورت ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور. اب سبق سارے ایک ساتھ مل رہے ہیں، میں تو نہیں لے کر آ رہے، تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ. ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ، یہ وہ ہے جس نے مال بھی جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہے، گنتیاں کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، لازمی ایسا ہی ہوگا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ تو جانتے ہیں نا، آپ کو ادراک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک آگ پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت ہوں گے. جو مال متا کی حرس کرے گا گن گن کر رکھے، ظاہر ہے کہ وہ اپنا تو نہیں ہوگا اس کا. جو مال متا گن کر رکھے گا وہ اپنے مال سے، جائز اور حلال سے. میں نے پچھلی محفل میں بھی بات کی تھی نا، شاید یاد ہو آپ، کہ آج اگر آپ حج یا عمرہ کرنا چاہیں بالکل نیک نیتی کے ساتھ، اور آپ کہیں میں اپنی تنخواہ سے کر لوں گا، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نیور ایور، آپ کر سکتے ہی نہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی سیونگ ایکسٹرا کرنی پڑے گی، کوئی کمیٹی یا کوئی بیرونی امداد وہ ملے گی تو آپ کریں. ابھی 2,70,000 روپے وہ ہوا ہوا ہے رمضان پیکج، 2,75,000، وہ بھی 21 دن کا، پورے رمضان کا جا نہیں سکتے آپ. 2.5-3 لاکھ روپے ایک آدمی کا سیونگ کیسے ہوگی؟ تنخواہ میں سے ہے، جنہیں تنخواہ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیڑی سیونگ. جس کی آ رہی ہے وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی کر نہیں سکتے آپ. تو جس کے پاس مال اکٹھا ہو رہا ہے اور بے حساب اکٹھا ہو رہا ہے، اور اکٹھا ہوتا ہی جا رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے، کروڑوں اربوں خربوں ڈالر چلتے جا رہے ہیں، تنخواہ سے ہو رہے ہیں، جائز اور حلال آمدن سے. ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو سب کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا. اور اگر آپ کو مال دے دیا گیا، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم قبض و بسط سے تمہیں آزماتے ہیں. کبھی مال دے کر
کبھی مال چھین کر ہم تمہیں آزماتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جب مال زیادہ دے دیا جائے تو وہ تقسیم کرتے ہیں, انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, جب یہ پوچھیں کہ آپ کیا خرچ کرنے ہیں, کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں, تو انہیں بتاؤ کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے وہ تمہیں خرچ کرنا ہے, تقسیم کر دینا ہے, دوسروں کو دے دینا ہے. ایمان والا تو وہی ہوگا. تو آپ اکٹھا کیسے کریں گے؟ اگر قل العفو ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ جمع مالوں وعددا والے ہی ہوں گے نا, پھر مال اکٹھا ہوگا بے حساب. ایک فیکٹری, دوسری فیکٹری, تیسری فیکٹری, شوگر مل بھی تیری, لوہے کی مل بھی تیری, فلانی مل بھی تیری. پھر آپ پاکستان سٹیل مل کو گرائیں گے. یہ قوم بڑی زود فراموش, بڑی خبیث قوم ہے ہماری, بڑی گھٹیا گرے ہوئے. پاکستان سٹیل مل کو گرا کر اسے بیچ کر کوڑیوں کے مول. اتفاق فاؤنڈری آج بھی چل رہی ہے, ایگزائل میں بیچارے غریب کی, اور ابھی بھی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا غریب بیچارہ منا سا پیارا سا, زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ. لیکن اتفاق فاؤنڈری یوں جا رہی ہے اوپر, سٹیل مل وہ اوپر جا رہی ہے, پاکستان سٹیل مل فارغ. اور خبیث کے بچوں, تم نے بیچ کے برباد کر کے اپنی گڈی چڑھانے کے لیے پاکستان کا ایسٹ ختم کر دیا. آپ نے پاکستان سٹیل مل دیکھی ہے؟ کبھی اتفاق سے کراچی چلتے, میں آپ کو دکھا کے لاؤں, آپ کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ جائیں گے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیڈ پڑا ہے ایک عرصے سے. اس کی جو یہ ہوتی ہے نا ٹریکس جو بنے ہوئے ہیں نا, جو بیڈز پہ مال آتا ہے, وہی سمندر سے کلومیٹرز میں آتا ہے فیکٹری میں. کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. وہ جو اس کی کون سی کنویئر بیلٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ وہ پروجیکٹ دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں کہ یار پاکستان میں اتنی بڑی مشینری, اتنا بڑا پروجیکٹ لگا ہوا ہے اور ڈیڈ ہے. کروڑوں اربوں خربوں ڈالر تباہ کر کے پاکستان کے اپنی اتفاق دینے کیوں نہیں بیٹھی ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے. سٹیل مل, اگر سٹیل تباہ ہو رہا ہے تو تیرا کیوں نہیں تباہ ہوا؟ پرائیویٹ کمپنی کو ڈی چڑھ رہی ہے, گورنمنٹ کا مال تباہ ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم مال اکٹھا کرو. چور کے بچے اتنے فراڈی ہیں اور اندھی ہے دنیا, آج بھی دیوانے ہیں, پاگل ہیں کہ نہیں جناب یہ بڑا پیر پیغمبر ہے. یہ کیسے ہے بھائی؟ تمہارا ہوتما دیکھیں گے, یقین قرآن شریف میں لکھا, ہوتما دیکھو گے, چور کا بچہ ہوتما میں ہی جائے گا, اور کدھر جائے گا؟ بھاگ کے جائے گا کہیں, کسی کا مال کھانے والا. پکڑا نہیں جائے گا. کیا کبھی پکڑا نہیں جائے گا؟ کیا چور کبھی نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑنے والا بیٹھا, کوئی بھی ہوگا پکڑا جائے گا. تو میں تو دل سے دعا کرتا ہوں, یا تو عمران خان چور ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ پکڑ لے, اگلے یہ کتا کا بچہ چور ہے تو اسے اللہ تعالیٰ پکڑ لے, میں چور ہوں تو مجھے پکڑ لے. کھل کے اوپنلی دعا کرے نا. کوئی نونیا اس طرح کی دعا کر سکتے؟ کہتے نہیں سانو پتہ ہے زیادتی ہونے کی تھی, مال کھاندہ تو لاندہ بھی ہے. وہ بغیر تو تم اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہو کہ ہم بے غیرتوں کے ساتھی ہیں, ہم چوروں کے ساتھی ہیں. اپنی اولاد کو یہ بتاؤ گے کہ بیٹا وہ چور ہے لیکن لیڈر ہمارا وہی, وہ بے غیرت ہے لیکن لیڈر ہمارا وہی. کیا یہ بتانا اپنی اولاد کو بتانا؟ تو آپ اولاد بھی پھر یہ کہ پتر ابا ساڈا ہی سی لیکن ہے سی کو تھوڑا جا بے غیرت ہی کہے گا نا. اولاد باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں, باپ تو تھا ہمارا لیکن تھا تھوڑا سا بے غیرت, کیونکہ وہ بے غیرت کا اس کا لیڈر تھا, چور اس کا ایک لیڈر تھا. کہے گا یہ نہیں, پتہ نہیں کیا اولاد کو کیا دے رہے ہیں, حرام کھلانا چاہتے ہیں, حرام کے ٹریک پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی رشوت چلنی چاہیے, یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے, رک کے ورنہ سارا نہ یہ کھا رہا ہے نہ لگا رہا ہے. وہ اس لیے نہیں کھا رہا نہ لگا رہا ہے کہ ہر جگہ چور بیٹھا ہے. عمران خان کا کہتے ہیں نا کہ یہ لگا ہی نہیں رہا نہ کوئی پروجیکٹ, وہ اس لیے نہیں کہ جدھر کام کرتا ہے وہاں چور بیٹھا ہے, یہ پھر پروجیکٹ رک جاتے ہیں. اور رنگ روڈ کا ہوا, پتہ چلا جی سارے ہی منسٹر ان کے پی ٹی آئی والے بھی بے غیرت, وہ بھی پیچھے ظاہر ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں نا, وہ اس کو اندر سے کاٹا انہوں نے, رہے اس میں پی ٹی آئی میں, جڑے اسی کی کاٹی, بےایمانی بے غیرتی اپنی کرتے ہیں. وہ جدھر جاتا ہے پروجیکٹ میں پھر چوری شروع ہوتی ہے, پھر پروجیکٹ ٹھپ ہو جاتا ہے کہ یہاں بدماشی ہو رہی ہے, جہاں جائیں چور بتا رہے. تو وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا ہی بدماش آئے جو فراڈ کا کام کرنا دے اور ہمیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے, کام کرے. اسے آپ کہتے ہیں ترقی. ترقی کیا ہے؟ نالی بکی ہوگی ہے. میں ابھی محفل سے پہلے بات کر رہا تھا, ان کبیرے کے بچوں نے ایسے چلاک ہیں, پی ٹیکسی اسکیم, سبز گاڑی اسکیم,
کالی بیلی اسکیم ہے. یہ ان چیزوں میں لوگوں کو ٹیکسیاں دلوا کے ٹیکسی ڈرائیور بنا کے اور لگا دیا کہ جی 5 سال 8 سال 10 سال تو تیری صرف ایک سوچ رہے گی کہ تو اپنی اس ٹیکسی کے پیسے پورے کر، قسطیں بھر بینک کی، تیری اور کوئی سوچ ہوگی ہی نہیں. ہم جو کنجر خانہ کر رہے ہیں تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا، تم صرف اپنی ٹیکسی کی قسطیں پوری کرو. اس کے دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے میں شفٹیں زیادہ سے زیادہ اٹھاؤں، گاڑی اور زیادہ چلانی پڑے گی، 2-4 بچے اور مل جائیں، پک اینڈ ڈراپ کروں کسی ٹیچر کو، وہ پیسے آئیں تو میں گاڑی کی قسطیں بھی پوری کروں، گھر بھی چلاؤں. اس سے ہی نہیں نکلے گا وہ. اور آپ نے اس کو 5 لاکھ کی ایک ٹیکسی دے کے فارغ کیا. اور اس کا وہ ایک انالیسس بنایا تھا کسی نے پیچھے کہ جی صرف جو اس کے انٹری فارم تھے نا وہی 60 لاکھ جمع ہوئے تھے اپلیکیشن فارمز، اور 6 لاکھ گاڑیاں دینی تھی نا، وہ 100 روپے کا ایک فارم تھا. وہ صرف اسی میں سے انہوں نے پیسے پورے کر کے گاڑیاں بانٹ دی تھیں. چلو جی لوگ نے کہا شہباز شریف نے گاڑی بانٹی ہے، وہ پائی اپنی کو جیب سے بانٹی ہے. کمال ہو گیا یار، تیرے ہی پیسوں سے بانٹی، لوگوں سے لے کے بانٹی. چور کے بچے. تو بس وہی بات آ جاتی ہے بار بار. آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں تو آئندہ آنے والا دور بھی یہی نظر آ رہا ہے. میں نے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پرویز مشرف کو میں نے وہ میری تمام ڈیوٹی پرویز مشرف کے ساتھ اور اس کے شوکت عزیز کے ساتھ رہی. آخری جس دن اس نے ریزائن کیا اس دن میں نے بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ آگے زرداری آنے والا تھا. مشرف نے ریزائن کیا نا، آگے زرداری صدر بننے والا تھا. بدترین دور پاکستان نے اگر دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے. اب پھر وہی نظر آ رہا ہے، پھر وہی آ رہا ہے کہ ایک ایماندار کو نکال کر، کم از کم ایماندار تو ہے، کون کہہ سکتا نہیں ہے جی اس نے حرام کھایا یا پاکستان کا پیسہ کھایا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی کہہ سکتا؟ نونیا بھی نہیں کہہ سکتا، پیپلیا بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پاکستان کا مال کھایا. عمران خان نہیں کھایا، سب پتہ ہے سب کو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں اسے نکالو اور انہیں لے کر آؤ جو پاکستان کا مال کھاتے ہیں لیکن لگاتے ہیں. 90 کھاتے ہیں 10 لگاتے ہیں. کمال ہے یار، حد ہو گئی. تو ہاں کلا لیوم بزر نافل ہوتا مت، دیکھو گے تو جہنم کی آگ. ظاہر ہے کسی کا مال کوئی کھائے گا، آخر پکڑنے والا آخر بیٹھا ہے. قرآن ہے وہ اللہ شدید العقاب. جب پکڑتا ہوں پھر دیکھو میری پکڑ کیسی ہوتی. دیکھو پیچھے ذرا، تمہیں مال متا ایسی تیسی تمہاری. تم نے تو وہ مال دیکھا نہیں جو پیچھے قوموں نے مال بنایا ہے. سونے کے محل، سونے کی اینٹیں گلیوں میں، ہیرے جواہرات کے تخت، وہ تو نہیں دیکھے نا انہوں نے. پچھلی قوموں نے وہ کر کے دیکھ لیا. سونے کے مزار، وہ جو پیرامڈز بنی ہوئی ہیں، سونے کے بنے ہوئے تابوت، سونے کے زیورات لدے ہوئے. آج بھی وہ ممیاں نکلتی ہیں سونا ہی سونا بھرا پڑا. کس کام آ رہا ہے ان کو؟ کس کام آ رہا ہے؟ حتی زرتم المقابر ہے ہوتا مائی دیکھیں گے نا. تو مال لگا لیا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں پکڑتا ہوں نا تو بڑا شدید سخت بہت سخت پکڑتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ بھی وہی طاقت کے اظہار کے، یہ پاگل بدمست ہو گئے تھے کہ یہ ہم حرم شریف کو گرا دیں گے، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے. تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. دیکھو کہ ہم نے ان کو کیسے ذلیل کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، حقیر سے چھوٹے سے پرندے بھیجے ان کے اوپر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، خوب متواتر ان پہ بارش کرائی ہے جی کنکروں والے پتھروں کی. فجعلہم کعصف ماکول، بھوسے کی مانند کر دیا ہے جی، سڑا بھوسا کر دیا، بھوسے کی مانند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار جب کرنا ہو کوئی دیر نہیں لگتی. پرندہ ہی ہاتھی کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک کنکر بہت کافی ہوتی ہے ہاتھی کو گرانے کے لیے. قرآن شریف میں اسی لیے تو یہ صورت ہے. اور کس لیے ہے؟ اور بھی کوئی وجہ ہوگی. اسی لیے لکھی ہے کہ ہاتھی کی کوئی مقصد نہیں ہے. جب ہماری طاقت سامنے آتی ہے ہم پرندے میں وہ جان ڈال دیتے ہیں، ایک کنکر میں جو ہاتھی کو ڈھا دے. یاد رکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹ پاور اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ القریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بس چاہیے ان کو کہ وہ عبادت کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی
اور امن عطا فرمایا فتنہ اور خوف سے. یہ سورہ القریش کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنا نوازا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم مسکین کو دھکے دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے کہ وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلائیں. فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ریاکاری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری ڈرامہ کرتے ہیں. شد و مد، اچھل کود بہت ہے، بڑے دستار تو سرمے تو چولے تو داڑیاں. ابھی جیسے میں وہ سفید داڑھی والوں کی بات کر رہا تھا کہ کیا ہونا کیا چاہیے مسجدوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو نقصان پہنچانے والے ہیں. آپ مانیں گے نہیں نا، گرا ہی دینا چاہیے ایسے کو، آگ لگا دینی چاہیے جو فراڈی اور ریاکاری ہو نا. اس میں نے اپنی آنکھوں سے کئی چٹی داڑھی والے فراڈیے دیکھے. جو ایک نمبر آدمی ہوتا ہے نا، محنتی، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، ذکر مراقبہ مجاہدہ، وہ اچھل کود کرتا ہی نہیں بالکل. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اچھل کود کا، وہ ویسے ہی مصروف ہوتا ہے. اس کو ڈھیر کام کرنے میں مزدوری کرنی ہے، اسے پتا ہے بھائی میں نے تو چندہ لینا ہی نہیں کہیں سے، امداد ملے گی کوئی نہیں، خود ہی کرنا ہے. وہ اپنا نام نظام جھاڑو پوچھا لیٹ سے سارا خود کرے گا، تو وہ خودداری ہوتی ہے اس میں. تو اس کو داڑھی سفید چھوٹی بڑی کا وہ یاد ہی نہیں رہتا. وہ بہ ایسے کچا پکا ہے. وہ جو ویلے ہوتے ہیں نا، ویلے جنہوں نے سمندر میں نہیں اترنا، باہر بیٹھے ہوئے، وہ فیری ٹیلز مرمیڈز کی لکھتے ہیں. زمین کی گہرائی میں چلے جاؤ، سمندر کی گہرائی میں جاؤ، ایک بڑا سا موتی چمک رہا ہے، ایک سورج کی مانند موتی ہے وہاں ہے. وہ کہانیاں لکھتے ہیں کہ وہ موتی ایک وقت میں چمکتا ہے تو سمندر کی گہرائیوں میں نیچے روشنی پھیل جاتی ہے ایسے جیسے سورج نکل آئے. کہانی لکھتا ہے ایسی کہ بندہ کہے واہ یار کیا دنیا کا وغیرہ نقشہ کھینچا ہے. پھر وہاں پریاں پھرتی دکھائے گا، وہ سنہری بالوں والی، نیلی آنکھوں والی، ایسے جل پریاں مچھلی کی طرح چمکتی پھسلتی اچھلتی کھیلتی. بندہ کہے یار ایک باری ڈبکی ضرور مارنی ہے، میں چیکتے کرا جا کے. اتنی ترغیب دلا دے گا اندر. کیا ہوگا کہ وہ سمندر میں اترا ہی نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں. وہ تو کہانی لکھنے والا ہے، کہانی گھڑ کے سب ہے. تو یہ کہانی گھڑ جو لوگ ہوتے ہیں یہ داڑیاں بدا لیتے ہیں، دستارے 1 2 3 4 پکڑ پہ پکڑ پکڑ پہ پکڑ، تسبیح 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 تسبیح. یہ کام بڑا آسان ہے. ہوگا وہ چور اندر سے. مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ داڑھی کو کالا رنگ کرتے ہیں، تو بلکہ میں نے کسی کو ایسی سنایا، سفید داڑھی والا انکل آیا، میں کہ جی میں تو اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میری ابھی اوقات نہیں ہے سفید داڑھی کی حرمت دیکھنے کی. وہ اس کی بڑی حرمت ہے، سفید داڑھی بڑی حرمت کی چیز ہے، یہ بڑی بزرگی کی علامت ہے. ابھی میں اس لائق نہیں ہوں، میری تو اوقات ہی نہیں ہے، تو ابھی تو منہ کالا کرتا ہوں داڑھی کالی ہو جاتی ہے. اب جوان تو نہیں لگتا نا، میں داڑھی کالی کر کے جوان لگتا ہوں. میری عمر کا آدمی داڑھی کالی بھی کر لے جوان تو نہیں لگے گا. لڑکا لگوں گا میں، لڑکا تو پھر بھی نہیں لگوں گا. لڑکے نہیں لگتے آدمی کالی داڑھی کر کے. تو ہم نے 107 تک پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ محفل میں ہم یہ 7 صورتیں پڑھ لیں گے، قرآن شریف مکمل ہو جائے گا. کیونکہ پھر آگے روزے آ جائیں گے، روزوں میں وہ کھابا کام ہو جاتا ہے. تو اگلی محفل تو پائی جان یہ کسی دھرنے کی نظر نہ ہو جائے، تو پھر کھاپے کا کیا ہوگا. انشاءاللہ آ جائیے گا بھائی، جس کو بھوک لگی ہو وہ آ جائے. اگلی محفل میں انشاءاللہ ختم قرآن کریں گے، تو ظاہر کہ اس میں میٹھے کا انتظام ذرا زیادہ کر لیں گے. بہرحال خوش رہنا چاہیے انسان کو، مطمئن رہیں، اچھل کود نہ کریں. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یا حسنین کریمین سے بڑھ کے. آپ ان کا انجام جانتے ہیں نا، ان کا انجام ہے. بڑے بے درد، بڑے بے سیلے لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، مسلمان ہی، جن کو پتا تھا کہ آج سیدنا علی کو قتل کر دیا جائے گا، پیچھے پڑے ہوئے لوگ، آج ان کو شہید کیا جانے والا ہے، آج ان پہ وار ہوگا، اور چپ سٹن کھڑے رہے کہ ہاں دیکھتے ہیں ہوگا، اور ہوا. اور ان کی
پہلو میں چھرا مارا گیا سیدنا علی. سیدنا امام حسن کے بارے میں دنیا جانتی تھی کہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا عنقریب, اور ایسا ہی ہوا. پھر ان کو زہر دیا گیا, اور زہر بھی چن کے ایسا جو فوری اثر نہ کرے, تھوڑا تھوڑا اثر کرے تاکہ تکلیف زیادہ بڑھے, ایسا زہر استعمال کرایا گیا. اور سیدنا امام حسین کو بال بچوں سمیت, پوری فیملی عورتوں سمیت ہے جی ذلیل کرا کے, بالکل بھگا کے, اور بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا. اسی دنیا نے یہ دور دیکھے. ہم تو کیا دیکھ رہے ہیں دور, لیکن فکر ہوتی ہے کہ ایمانداری اگر جا رہی ہے اور بدماشی آ رہی ہے تو پھر سٹرننگ ہے, الارمنگ ہے, پریشان کن ہے, پریشان. ہر آدمی حکومت تو حکومت ہی ہوتی ہے, ہر آدمی صرف ذاتیات کی بات کرتا ہے. میرے پاس پیسہ ہو, میرے پاس سہولت ہو, مجھے آرام مل جائے, میرے بچے, میری بیٹی, میرا بیٹا, اس کو آرام سہولت مل جائے, باقی دنیا جائے بھاڑ میں. اس کے علاوہ کوئی موٹیو ہے ہی نہیں, کوئی مقصد حیات ہے ہی نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کا مقصد حیات کیا ہے, وہ کہے گا جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, میں حج کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتا ہوں, میں بچوں کی اچھی شادی کروں گا, میں بچوں کے لیے اچھا مکان بناؤں, اچھی گاڑی, مکان دکان ان کے لیے کچھ کر جاؤں. یہ 7 8 10 خواہشیں انسان کی ہوں گی, ساری کی ساری سیلفش, ساری کی ساری ذاتیات. حج کرنا ہے آپ اپنی ذات کے لیے کریں, اپنی ذات کے لیے کریں. آپ عالم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ حج کر رہے ہوتے ہیں, آپ بتائیں عالم اسلام کا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا. آپ بڑا سا جانور لاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک تو پبلسٹی ہو جائے گی, اور جی نا دان چیک کرو اسی طرح جا کے, اور دان چیک کرانا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو, محلے میں پتہ لگے بہت بڑا جانور ہے. ساتھ ہی وہ جنت میں بھی آپ بھی جائیں گے, اسی پہ بیٹھ کے پل صراط پار کریں گے. وہ مولویوں نے یہ بتایا ہوا ہے جی, اسی پہ بیٹھ کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں تگڑا داند ہوئے ہیں جی. تو بہرحال تمام عبادات, ریاضات, اس میں جیسے ہی ذاتیات آئے گی نا, ذاتیات سیلفش جیسی آپ ہوں گے, ریاکاری ہو جائے گی. وہ ریاکاری ہو جائے گی, وہ اصل نہیں رہے گی, وہ ایک نمبر نہیں رہے گی, وہ دوسروں کے لیے ہو جائے گی کہ جی دوسروں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اپنے سیلف کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود کو آپ کر رہے ہیں. تو وہ ریاکاری ہو جائے گی, ڈرامہ ہو جائے گا. آپ کہیں نہیں میں الحمدللہ جی ایسی بات نہیں ہے, ان کی سوچ غلط ہے اور ڈرامہ نہیں ہوتا یہ, میں تو بڑے دل سے نماز پڑھتا ہوں. آپ دل سے نماز پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کہ جی میں بڑے رو کے میں نے دعائیں مانگی ہیں اور میں حج کرنے گیا ہوں بڑے مشکل سے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. فی زمانہ آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک یونٹی میں آ کر ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں کہ اس وقت مجھے بحیثیت قوم کیا کرنا ہے. کیا میں مسجد میں جا کے اس وقت تسبیحاں پھیروں گا, یا مجھے باہر نکل کے کچھ اور بھی کرنا ہے؟ صرف تسبیح پھیرنے سے یا رات کو گڑ گڑا کے دعا مانگنے سے یہ کام ہو جائے گا کہ میرا وہ جناب علی پائپ ٹوٹا ہوا ہے, وہ مجھے خود ٹھیک کرنا ہے کچن کا یا نہیں, پلمبر بلواؤں گا یا خود کرنا ہے, یا میں تسبیح پڑھوں 1000 دانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح آپ کا کچن کے برتن دھلے ہوئے ہوں گے, سحری پکی ہوگی, افطاری بن جائے گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیوں نہیں آتے اس کے اوپر؟ آپ کو پریکٹیکل الگ کرنا پڑے گا, عبادت کا وقت الگ ہے, یہ الگ ہے وہ الگ, دونوں کام کرنے پڑیں گے. آپ اس کو اس سے کیوں مشروط کرتے ہیں کہ چونکہ میں ایک عبادت گزار ہوں اس لیے میری عزت کی جائے, میں ایک حجن بھی نظر آ رہی ہوں, میں نے جناب برقع پردہ کیا, میری عزت کرو. میں ایک حاجی صاحب ہوں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور میں 3 حج کیے ہیں, اور میں تسبیح پھیرتا ہوں, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اس لیے مجھے کچھ ویلیو دے, میری رسپیکٹ دے, میری ایک عزت ہے, مجھے عزت دی جائے. کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کی عبادت سے آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ آپ کچے اور بودے ہیں, آپ کے اندر وہ خلوص پیدا نہیں ہوا جس کے اندر آپ خود کو رگید رہے ہوتے باب فرید کی طرح, ہے جی خاک کرن کے منج کرن کے کوٹ والا ابھی نہیں ہوتا, وہ ذرا وقت باقی ہوتا ہے. وہ عزت تکریم کے چکر میں نہیں ہوتا, پھر وہ تو ذلت کے لیے خود کو دیا ہوتا ہے, نچ نچ کے یار بنا لینا وہ کر رہا ہوتا ہے بلے شاہ کی طرح بازاروں.
شیو کرا لیتا ہے، غازی لگا لیتا ہے، ہجڑا بن جاتا ہے، بال کھول دیتا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچتا ہے، کہ عزت کے لیے، عزت کے لیے نہیں، ذلت کے لیے۔ ذلت کو مول لینا آسان کام، ذلت کو، اپنے نفس کو اتنا مارنا آسان کام۔ کوئی ہو 5 وقت کا سید زیادہ ہے جی، کسی مدرسے کے عالم کا بیٹا، لمبی داڑھی والا، اور وہ یہ کرے، وہ عزت کے لیے کرے گا، ذلت کے لیے؟ نیک نامی ہوگی، بدنامی ہوگی۔ لیکن اپنے نفس کو مارنے کے لیے کتنا سخت کام۔ اور یہی نقطہ ہے، بات یہ کہ ریاکاری نہ پیدا ہو جائے کسی طرح سے، شک کا تنکا نہ ٹکرا جائے، ریاکاری نہ پیدا، ایسا رگڑا لگے ایسا کہ جناب ریاکاری تو کہیں دور کی رہے، عزت ذلت ایسی مکس کر دے کہ عزت کا تو دوبارہ خیال ہی نہ پیدا ہو، عزت تقریب کا، طاقت کا، شعور کا، ہے جی، مال متا کا کیڑا ہی ختم ہو جائے۔ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان، لیکن نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کرتے رہیں عزت تقریب والے کام، بڑا اچھا کر رہے ہیں، حاجی صاحب کہنے والے تو بہت، اور اگر آپ 2-4 نعرے بہت اعلیٰ نسل کی لگا سکتے ہیں تو پھر تو دیکھو پیچھے فوج ظفر موج کیسے آتی ہے۔ آپ 2-4 الٹی سیدھی حرکتیں اگر آپ مسجد میں نماز کے دوران کرنا جانتے ہیں، بے شرم زیادہ ہیں، آپ مسجد میں جائیں، اگر آوازیں نکالیں 4-5-6، لوگ کہیں بھاجن کیا ہو، آپ کہیں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، مورکھو تمہیں کیا پتا، کمال ہو جائے گا۔ پھر تو دیکھیں آپ کو کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہاتھ پیر چومنے والے اور روتے روتے ہاتھ پیر چومنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ آپ کو صرف ایک ہی بات کرنی ہے، دیکھیں ہوتا کیا۔ تو بھائی جان، یہ راستہ مشکل ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ مشکل ہے، اس میں صرف حق بات کی تلقین نہیں ہوگی، صبر ہی ہوگا، اس میں کوئی چمک دمک اچھل کود نہیں ہوگی، اور جب نہیں ہوگی تو انجام سیدنا علی والا ہی ہو سکتا ہے، حسنین کریمین والا ہو سکتا ہے، عزت تکریم والا یزید والا نہیں ہو سکتا، تخت نہیں ملے گا آپ کو، کوفے کے تخت پہ، بغداد کے تخت پہ آپ ایسے نہیں بیٹھے، آپ نہیں بیٹھے، آپ وہ سیدنا علی والے انجام کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ حق بات کر رہے ہیں سیدھی، پھر پیچھے وہی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال ہم تھوڑی دیر ذکر کی محفل کرتے ہیں اور ذکر کی طرف ضرور لگائیں، اور پچھلی محفل میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو آپ نے پتہ نہیں ویڈیو پہ دیکھا ہو شاید، کہ یہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں عبادت کی جاتی ہے، چلہ کشی کی جاتی ہے، 40-41 دن کا پڑھائی ہوتی ہے، وہ آپ کریں ضرور۔ تو اس دفعہ میں تو جو اس پہ فوکس کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ذکر کی محفل کریں، 1 گھنٹہ ذکر کریں، مراقبہ کریں، پاس نفاس کریں، اس کے اوپر پورا 1 گھنٹہ، جیسے آپ وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طرح سے اس کے لیے بیٹھا کریں۔ تو باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مناجات، کوئی دعائیں، کوئی وظائف، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 40-41 دن کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، اب ذکر